یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک جانے کے سارے راستے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر گزرتے ہیں۔ آپ ان راستوں پر چلے ہیں، آپ نے ان راستوں پر لوگوں کو چلتے دیکھا اور پسند فرمایا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، آپ نے اس کا ذکر کیا ہے، الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے، احادیث میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسند سے بچتے ہوئے اس کی پسندیدگی کی طرف چلنا اور اس کی بندگی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنا، یعنی کتنا آسان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ احکام بھیج دیتا، وہ ہدایات نازل کر دیتا، وہ قرآن پاک کو بھیج دیتا، ہم پڑھتے بظاہر سر بھی دھلتے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیسے کریں۔ اسی آیت پر آپ ایک طرح عمل کر رہے ہوتے، کوئی دوسرا دوسری طرح، ایک ہی ہدایت کو ایک طریقے سے مان رہا ہوتا، دوسرا دوسرے طریقے سے، لیکن اس نے ہادی برحق کو بھیجا، محسن آدم کو بھیجا، ذات والا صفات کو بھیجا، جن پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، ان کو بھیجا۔ انہوں نے کر کے دکھایا کہ قرآن پر عمل کیا جائے تو اس طرح کیا جائے، یعنی جسے قرآن پاک کو جاننا اور پہچاننا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حیات طیبہ سے رجوع کرے۔ جسے آپ کی سیرت کو جاننا پہچاننا ہو، قرآن پاک کو پڑھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی تفسیر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے، چولی دامن کا ان دونوں کا ساتھ ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، دن کے اندر بار بار کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب اس کا امتحان ہونے لگتا، ایمان مجھے روکے اور کھینچے، مجھے کفر کا حوالہ بھی اس کے اندر بڑا مضبوط ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کریں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ہم سے قربت کے نتیجے میں میرے اور آپ کے پاس ہے کیا؟ کل کائنات یہی دو چیزیں ہیں، ایک مال ہے اور ایک جان۔ اور جب سے کائنات وجود میں آئی ہے، حضرت انسان یہ نہیں طے کر سکے ہیں کہ مال زیادہ قیمتی ہے یا جان زیادہ قیمتی ہے۔ جب جان پر بن آتی ہے اور جان خطرے میں پڑ جاتی ہے تو مال آدمی اس پر لگاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، بچ رہیں گے، زندہ رہیں گے تو اور کما لیں گے، قرض لے کر بھی جان کو بچایا جائے۔ جب مال کو خطرات درپیش ہوتے ہیں تو آدمی کہتا ہے چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے۔ کبھی مال بچانے کے لیے جان دے دیتا ہے، کبھی جان بچانے کے لیے مال اس پر صرف کرتا ہے، یعنی جان کے نتیجے میں مال مضبوط ہوتی ہے، مال کے نتیجے میں جان مضبوط۔ طے کرنا بڑا مشکل ہے کہ اس میں سے افضلیت کس کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہماری اس کل متاع کو، اس پوری کائنات کو سامنے رکھ کر ہم سے مطالبہ کر دیا ہے کہ اگر اس عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال سے اور اپنے، اصل میں ایک ذہنی فکری ہی نہیں، عملی طور پر ایک ماحول، اس کا اجتماعیت پیدا ہونی چاہیے۔ وہ جو صحابہ کی جماعت تھی نا، بس سنتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ صحابہ کا اصل کارنامہ ہی یہ، ادھر کان میں بات پڑی اللہ اور اس کے رسول کی، فوری طور پر کاربند ہو گئے۔ جو کچھ چھوڑنا پڑا وہ چھوڑ دیا، جو ترک کرنا پڑا ترک کر دیا، جو اپنانا پڑا، اختیار کرنے کا حکم ہوا اس کو اختیار، کوئی لے تو لال۔ اور ویسے تو کافی لوگ یہاں وہ ہیں جو تربیت گاہ میں آئے ہوئے ہیں، تربیت کا تو بنیادی اصول اور کلیہ ہی ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی بات رکھی جائے جس کے نتیجے میں اس کی اعمال کی چھان پھٹک ہو رہی ہو، اس کے نفس کا تزکیہ ہو رہا ہو، اس کو سیرت کی تعمیر کی طرف بلایا جا رہا ہو، اس کو کردار سازی کا درس دیا جا رہا ہو، تو جس لمحے یہ کام انجام پا رہا ہو، اس لمحے دل و دماغ کے اندر لہریں اٹھتی ہیں کہ یہ تو میرے ہی بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ اعمال جو میں کرتا ہوں ان کو چھوڑنا چاہیے، یہ اعمال جو نہیں کرتا ان کو اپنانا چاہیے۔ لیکن انسان کی کمزوری یہ ہے، اور یہی تزکیہ نفس کے راستے کی رکاوٹ بھی ہے، کہ انسان اچھے اور بھلے کام کو ملتوی رکھتا ہے، التوا کے اندر ڈالتا ہے،
کل کر لیں گے، اگلے جمعے سے کریں گے، جی جمعہ بڑا مبارک دن ہوتا ہے، اگلے جمعے سے انشاءاللہ نیک بن جائیں گے. وہ اگلا جمعہ کبھی نہیں آتا. اور ان گناہوں کو، ان معصیتوں کو، ان برائیوں کو بس 5-6 دن ذرا گزار لیں، اس کے بعد پھر اس کو کریں. حالانکہ کرنے اور ترک کرنے اور اختیار کرنے کے کام جب جب ذہن میں آئیں فوری طور پر اس کو نوٹ کر کے، اسی لیے تربیت گاہوں کے اندر نوٹس لینے کی بات بھی کی جاتی ہے. فوری طور پر آدمی اس کو لکھ لے کہ یہ چھوڑنا ہے اور یہ اپنانا ہے. جو ان راہوں کے اوپر چلے اور اس پر اپنے آپ کو کاربند کرے، وہ پھر تزکیہ نفس کا اور تعمیر سیرت کے باب میں نیا باب بھی رقم کرتا ہے اور ایک اچھا مسافر اور راہ رو بھی ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جو صحابہ کا گروہ تھا، ایک پورا ماحول بنا ہوا تھا، جنت کے حصول کا ماحول، اتباع سنت کا ماحول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے تابع ہونے کا ماحول. واقعات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام حلقہ بنائے بیٹھے ہیں. آپ کی زبان مبارک پر وہ آیت جاری ہوئی کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا اور بھلا قرض، کہ وہ کئی گنا بڑھا کر لوٹائے. یعنی اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے، جس کے دیے سے انسانوں کو کچھ میسر ہے، وہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے کہ جو اللہ کو قرض دے. یعنی جو خود غنی ہے، جس کے دیے سے لوگوں کو ملا. یہ کم و بیش ایسا ہی ہے. مثال تو کوئی مکمل ہو نہیں سکتی نا، پورا جس کا اطلاق ہو سکے. صرف بات کو سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے یا بات کو پانے کی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی باپ اپنے ننھے منھے بچے کو گود کے اندر اٹھائے ہوئے ہو اور اس کے منہ میں تھوڑا سا بسکٹ دے دے اور کہے بیٹا تھوڑا سا اس میں سے ہم کو بھی دے دو. اور جب بچہ اپنے ننھے منھے انگلیوں سے اتنا سا دانہ اس کا باپ کے منہ میں دے تو باپ کہے بھائی میرا بیٹا دیکھو کتنا بڑا اور پیارا ہے، اس نے مجھے بسکٹ کھانے کو دیا ہے. بھائی تم نے دیکھا میرا بچہ کتنا سیانا ہو گیا. یہ تو بچوں کے نمبر بڑھانے والی بات ہے نا. خود ہی اپنی خوشیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے نمبر بڑھا رہا ہے، ان کی درجات کی بلندی کر رہا ہے. کوئی ہے جو اللہ کو قرض دینے والا ہو، جس کو وہ کئی گنا بڑھا کر لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو دہدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. آیت سنی تو ہکا بکا رہ گئے، منہ کھل گیا محو حیرت سے. عرض کیا یا رسول اللہ کیا ارشاد فرمایا آپ نے، ذرا دوبارہ تو فرمائیے. آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے جسے وہ کئی گنا بڑھا کر لوٹایا، بہترین اجر سے نوازے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذرا اپنا دایاں ہاتھ تو آگے کیجیے. آپ نے دایاں ہاتھ آگے کیا، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول گواہ رہیے کہ میرا وہ باغ کہ جس میں 800 کھجور کے درخت تھے میں نے اللہ کو قرض دے دیا. اس کے بعد مجلس سے اٹھتے ہیں اور باغ کی طرف چلتے ہیں، لیکن باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر ہی سے پکارتے ہیں. یہ دادا ان کی بچی کا نام. بعض حدیث میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے حضور سے یہ بھی سوال کر لیا کہ میری بچی بھی میرے ساتھ ہوگی نا جنتوں میں. باغ کے باہر ہی سے پکارا، اے دادا کی ماں، اے دادا کی ماں، باغ سے باہر چلی آؤ کہ میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا. دادا کی ماں بھی کیا خوب تھی کہ وہیں سے پکارا کہ اے دادا کے باپ تم نے بڑا اچھا سودا کیا، اور اپنے بچوں کو لے کر باغ سے باہر نکلا. اب یہ کیا واقعہ؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. وہ باغ ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، وہی ان کی معیشت تھی، وہ ان کے مستقبل کا دار و مدار تھا، وہ ان کے بچوں کا بھی مستقبل تھا، وہ ان کا بسیرا اور نشیمن تھا، وہ سر چھپانے کی جگہ تھی، وہی ان کا آشیانہ تھا. لیکن جب اللہ کی بات اللہ کے رسول کے ذریعے سن لی اور بتکرار سن لی، فرمائش کر کے دوبارہ بھی سن لی کہ ذرا حضور دوبارہ تو فرمائیے گا منزل الذی یقرض اللہ قرضا. تو یہ دیکھیے ماحول جب بنتا ہے ذہنی اور دل و دماغ کی دنیا کا ماحول بھی اللہ کی طرف راغب ہونے والا.
ہر اچھی بھلی بات کو فوراً قبول کرنے والا، ہر غلط بات کی طرف متوجہ ہو کر اس کو ترک کرنے والا، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ۔ یہ 4 اصول ہائے تجارت بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنے مال سے جہاد کرو، اپنی جان سے جہاد کرو، عذاب علیم، دردناک عذاب، اس کی پکڑ اور باس پرس سے بچنے کے لیے۔